پتا دجال نے 10 دروازے کھولنے ہوں, کیا پتا ایک کھولنا, وہ تو اپنی انٹری کر رہا ہے نا آپ کہیں جا کے. اب اس سے پہلے بھی ہیں کچھ بڑی نشانیاں, تو وہ تو بالکل جس سیکوینس سے حدیثیں ہیں, جس سیکوینس کا مطلب ہے جس تھیم پہ وہ حدیثیں ہیں کہ جس راستے کو دجال نے کھولنا, نبی صاحب نے کہا میں نے اس کے ہونٹ اپنے ہونٹ ٹچ ہو, جیسے ہی دجال کو ختم کیا, ساتھ ہی حضرت عیسیٰ نے جیسے ہی وہ پکڑنی ہے اپنی حکمرانی, اسی وقت وہی ہو جانی ہے کہ تب کہیں جا کے وہ بات سمجھ آتی ہے. ان لوگوں نے, اس بڑھیا نے بھی اور جساسہ نے بھی, وہ والا رول ادا نہیں کیا کہ جو دجال, یہ اتنا بڑا اس وقت سب سے بڑا لینڈ میس, سب سے بڑا انٹارکٹیکا ہے, پتہ نا آپ کو. نبی صاحب نے کہا میں نے اس کے ہونٹ اپنے ہونٹ ٹچ ہو رہے ہیں کہ جب اس نے ابھی ریڈی بیٹھے ہیں, ریڈی ایسا کہ ہونٹ اب ٹچ ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ اینی سیکنڈ ہی از گوئنگ ٹو, بس سور پھونک دیں گے وہ ٹرمپٹ کے اور ہونٹوں کے بیچ میں اب گیپ نہیں ہے. ہاں روایتیں تو یہی ملتی ہیں ساحل بھائی, قیامت تو بہت قریب ہے. یا رسول اللہ نے بھی غالباً ایک حدیث ہے جس پہ بولا تھا کہ میرے اور قیامت کے بیچ میں اتنا فرق ہے. ہاں یہ اور ہزاروں سال ابھی بھی گزر گئے. مطلب کیا معاملہ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں, کچھ رہتی ہیں؟ پھر میں تاکہ میں دجال والے کانسیپٹ پہ بھی میں آؤں گا. ابھی تو کبرا نشانیاں بہت رہتی ہیں, بہت رہتی ہیں, بہت. بخیر تو ساری رہتی نا. آپ دجال تو نہیں آئے نا, عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں آئے نا, دعوت الارض تو نہیں آئے نا, وہ آخری ہے نا دعوت الارض. اس کے بعد پھر عیسیٰ کی پوری خلافت جو ہے وہ پوری طریقے سے انائلیٹ کی جائے گی, انسان زیرو پہ جائیں گے, قرآن پھر اٹھایا جائے گا تب کہیں جا کے. اب اس سے پہلے بھی ہیں کچھ بڑی نشانیاں, تو وہ تو بالکل بھی نہیں پوری. تو ابھی تو قیامت والی تک تو ہماری کہانی نہیں ہے. ہماری کہانی ہے کہ دجال اور امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم, یہ فرسٹ 2-3 ایسے معاملات ہیں کہ جو کسی بھی ٹائم ہوں گے. تو نبی السلام نے کہا جیسے مالا سے موتی گرتے نا ٹوٹنے پہ, پے در پے شروع ہو جانا ہے. پھر یاجوج ماجوج انٹری کرنی ہے دجال کے بعد. تو یاجوج اور ماجوج کے بعد میرے اپنی رائے میں ان اے میٹر آف ایئرز ناٹ ڈیکیڈز, اگلی نشانی پھر اگلی میٹر آف ایئرز ناٹ ڈیکیڈز, 2-3 سال 4-5 سال 2-3 سال ایسے گر رہی ہوں گی نشانیاں. کیونکہ جس سیکوینس سے حدیثیں ہیں, جس سیکوینس کا مطلب ہے جس تھیم پہ وہ حدیثیں ہیں, وہ تھیم, کیونکہ میں آپ کو ایک اپنی رائے بتا سکتا ہوں کہ جس راستے کو دجال نے کھولنا ہے نا دنیا میں, اس راستے سے ہی, اسی ارض سے, ان سماوات سے یہ ساری کی ساری انٹریز ہونی ہے, اسی پورٹل سے. نہیں, پورٹل اٹ سیلف تو ایک ہوتا ہے نا, کیا پتا وہ پورٹل ساری پورٹلز کھل جائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے کہا نا کہ قیامت والے دن آسمان دروازے ہو جائے, تو ایک پورٹل تو نہیں ہے نا, سب دروازے. کیا پتا دجال نے 10 دروازے کھولنے ہوں, کیا پتا ایک کھولنا, وہ تو اپنی انٹری کر رہا ہے نا. اب وہ جیسے ہی انٹری کرے گا, ساتھ ہی غور سے سمجھنے اس بات کو, وہ ختم, عیسیٰ نے وہ ختم کر دیا, ٹھیک ہے, جیسے ہی دجال کو ختم کیا, ساتھ ہی حضرت عیسیٰ نے جیسے ہی وہ پکڑنی ہے اپنی حکمرانی, اسی وقت وہی ہو جانی ہے کہ یاجوج ماجوج کھول دیے گئے. پیچھے سے کوئی چابی گھومی ہے جو پے در پے اب سب آفتے آنی ہے. اور وہ کہاں سے آنے ہیں پرندے جو یاجوج ماجوج کو اٹھا کے پھینکیں گے؟ وہ تو دنیا کے پرندے ہی نہیں ہے نا. آپ کو ہے اس وقت پرندہ جو مجھے اٹھا کے, اس وقت دنیا میں کون سا پرندہ ہے اور مجھے اٹھا کے کھائے گا؟ نہیں, اٹھا کے سیدھا پانی میں پھینکے گا. پرندوں سے آئیں گے جی, جیسے وہ ہاتھیوں کے اوپر جو ابابیل نے پھینکے تھے پتھر, ان کی ملاقات جساسہ نام کے, ان کا وہ آئی تھنک وہ دجال کا مینیجر تھا. نہیں, وہ دجال کو مینیجر, تو دجال آپ کا مینیجر آپ کو جکڑ کے رکھے گا زنجیر میں, آپ اس کو نکال نہیں دیں گے. لیکن جساسہ جو تھا اس نے ان کو, وہ اس وقت دیکھیں, یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک جیل ہے, یہ سمجھ لیں, ویسے ہے نہیں وہ جیل, ٹھیک ہے. تب کہیں جا کے وہ بات سمجھ آتی ہے. ان لوگوں نے, اس بڑھیا نے بھی اور جساسہ نے بھی, وہ والا رول ادا نہیں کیا کہ جو دجال کے پرو ہو. اگر دجال کے پرو رول کرتے تو پھر دجال کہتا بھائی سب سے پہلے تو یہ بتاؤ یہ مجھے باندھا کس لیے ہوا ہے. وہ اس کے اگینسٹ ہیں, یہ ہمیں بتایا نہیں جا رہا نا. غور سے سمجھیں اس بات کو. جب تمیم الداری اور باقی کے صحابہ نے دیکھا ہے تو دجال کو تو باندھا ہوا ہے زنجیروں سے, اور حدیث وہ والی پتہ نہیں کیوں نہیں بتائی جاتی, جو کہ صحیح حدیث ہے, زیادہ صحیح ہوئے حدیث ہے کہ دجال خالی باندھا نہیں ہوا, وہ پھدک کے آسمان پہ جا رہا ہے اور کوئی فورس ایسی ہے جو اس کو واپس زمین پہ کھینچتی ہے, باؤنس ہو رہا ہے, آسمان میں لگ رہا ہے, پھر واپس آ رہا ہے. صحیح حدیث ہے. جی بالکل 100%
مستند حدیث ہے, ہر طریقے سے متفق علیہ ہے, اور یہ حدیث تو بالکل رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے کہ سم فزکس کی فورس ہے کہ جس کی وجہ سے وہ واپس کھینچا جا رہا ہے, اس کو زنجیر بولیں آپ. وہ والی زنجیریں نہیں جو ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہیں وہ زنجیر میں باندھ. لیکن یہ والی پزل کے پیچھے نا ایک اور پیس میں آپ کو دوں, سب کے دماغ معطل ہو جائیں گے اس بات سے کہ اگر دجال نے ریگولر انسان کی برتھ نہ لینی ہوتی, ٹھیک ہے, اور کوئی پرانی کوئی چیز چلی آ رہی ہے, کیونکہ نوح علیہ السلام نے بھی دجال کی وارننگ دی ہے نا, نوح علیہ السلام سے وارننگ چلی آ رہی ہے دجال کی, یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے, غور سے سمجھیں. نوح علیہ السلام نے, نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی نبی نہیں گزرا جس نے دجال کی وارننگ نہیں دی کہ یہ ایک واقعہ ہونے والا ہے, وہ پڑا. تو اگر یہ نیچرل ہیومن برتھ کا فینومینا نہیں ہے, اور بڑے بڑے مولوی اس وقت جو کہہ رہے ہیں, اور بڑے ورنہ دماغی توازن درست ہیں ان علماء کرام کا باقی کی چیزوں میں, یہاں پہ آ کے وہ عجیب سی بات کریں کہ نہیں یہ ایک سسٹم ہے, انسان ہے ہی نہیں. ٹیلی ویژن کو بھی دجال کرنے شروع ہو گئے کہ ایک آنکھ ہے اس کی, ہاں ٹھیک ہے, مطلب ہر بس آپ گرنے پہ آئیں عقل کی سطح سے تو پھر ہر چیز الاؤ ہے نا آپ کو. پھر there is everything is sensible to the man who has absolutely no sense. یہ جزیرہ تو یہ بھی ہے, برف بھی تو ہوگی, برف میں بھی تو ہو سکتا ہے نا. دیکھیں انٹارکٹیکا کے اوپر نا کافی سارے معاملات ہیں. جی یہ انٹارکٹیکا ہے جی. اب غور سے سمجھیں اس بات کو کہ حضرت تمیم الداری کی جو کشتی ہے نا, وہ خیر انٹارکٹیکا از ایکسیسیبل فرام ایوری ویئر نا, تو وہ یمن سے نکلے گی, ٹھیک ہے, اور سیدھا پہنچے گی ادھر. ٹھیک, وہ کہیں بھی جا رہے ہوں, گم ہوں تو ظاہر ہے وہ نیچے جا سکتے ہیں, بٹ موسٹ پرابیبلی جو باقی کی نشانیاں ہیں وہ میڈیٹرینین سی کی ملتی ہیں کہ وہ یہاں سے نکلیں, ٹھیک ہے, اور کافی سارے علماء کرام نے ان کو یہیں سے نکالا ہے سوائے شیخ عمران صاحب کے, وہ سیدھا ان کو انگلینڈ پہنچا دیتے ہیں. آپ نے ان کو ایگزیکٹ اپوزٹ ڈائریکشن میں پہنچایا, وچ از بائی دا وے آئی ایگری ود یو, وچ از وے مور پرابیبل. انگلینڈ جانا از امپاسبل بیکاز انگلینڈ اور میڈیٹرینین سی کے بیچ میں اتنا سارا لینڈ میس ہے کہ یو کی ناٹ بی لاسٹ اینڈ گیٹ ٹو انگلینڈ. دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اب اور انہوں نے کہا کہ ایک مہینے کے لیے جہاز تھپیڑے کھاتا رہا ہے, which is way more probable کہ وہ انٹارکٹیکا میں ہو. So it doesn't really matter کہ وہ مطلب برف ہے کہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کیونکہ یہ تو حدیث میں نہیں لکھا کہ برف نہیں تھی, ٹھیک ہے, سو ہو سکتا ہے کہ انٹارکٹیکا ہو سکتا ہے, بٹ I doubt it though, کیونکہ وہ جزیرہ جس معاملے میں مطلب ان کو جو بندہ انٹارکٹیکا جاتا ہے نا ابھی بھی اس کو یہ نہیں لگتا وہ جزیرے پہ آیا. غور سے سمجھیں اس بات کو, جزیرے پہ جانے کا مطلب سمجھیں آپ کہ آپ کو جزیرے کی پوری اس کا احاطہ پتہ ہو آپ کو, جو جزیرہ ہے انٹارکٹیکا. جیسے آپ انڈیا پہنچتے ہیں آسٹریلیا سے انڈیا پہنچتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے جزیرے پہ آئے. انڈیا پہنچیں گے تو یا کراچی پہنچتے ہیں, کراچی میں اس وقت جو کوئی جہاز بحری یمن سے کراچی آتا ہے یا دبئی سے کراچی آتا ہے وہ کیا کہتا ہے جزیرے پہ آئے ہوں, نہیں نہ کہتا. کیوں نہیں کہتا؟ پراپر سٹی ہے. نہیں سٹی تو جزیرے میں بھی ہوتی ہے نا. چلیں اب چھوڑیں, میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں. جو آسٹریلیا میں جاتے ہیں جہاز, بحری جہاز, وہ تو پورا جزیرہ, وہ ہے جزیرہ, مگر وہ کبھی بھی نہیں کوئی کہتا میں جزیرے پہ آیا, کیونکہ آسٹریلیا از اے لٹل ٹو بگ ٹو بی کوالیفائڈ. وہ تو کہتا ہے پوری دنیا ہے, تو دنیا کا ایک پراپر خطہ ہے. سو ہمیں تو یہاں سے نظر آنا کہ آسٹریلیا ایک جزیرہ ہے, ٹھیک ہے. اٹس ٹو بگ ٹو بی کالڈ جسٹ این آئی لینڈ بائی لٹل کیونکہ 50,000 شہر تو آپ کے سامنے کھل جاتے ہیں ایک دیکھ کر کے سارے ساحل پہ. سو آئی ڈاؤٹ کہ اس کو انہوں نے جزیرہ کہا ہے. بائی دا وے اس وقت ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کسی بھی اس وقت کے بندے کو کہ یہ جزیرہ ہے انٹارکٹیکا. یہ اتنا بڑا, اس وقت سب سے بڑا لینڈ میس, سب سے بڑا انٹارکٹیکا ہے, پتہ نا آپ کو. سو اس گلوب پہ تو غلط بنایا ہوا انہوں نے, اس ٹو بگ, بہت انتہائی کو 21 جون کا انٹارکٹیکا بنایا ہوا ہے. اتنا 21 جون 21 دسمبر کا اس وقت گرمی ہوتی ہے نا ادھر. تو آئی ڈاؤٹ کہ انہوں نے انٹارکٹیکا پہ لینڈ کیا. وہ الگ بات ہے, کھینچنے کو کھینچ لوں گا, جساسا بالوں والا تو ظاہر ہے بالوں برف میں ہوگا تو پھر اس طرح کا کوئی جانور لگتا ہے, مگر باقی کا ہو سکتا ہے. کوئی بات نہیں ہے ماننا, اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں یہ. جی ہاں, مگر وہ والی بات جو ہے نا نوٹس کرنے والی ہے کہ جب ابن سیاد کی پیدائش ہوئی ہے نا, جب تو نبی السلام خود گئے ہیں اس کے گھر پہ کہ پتہ چلا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے,
اور شائبہ تھا کہ دجال ہے. اب اگر ٹی وی ہوتا یا سسٹم ہوتا, یہ جو دنیا میں 2 نمبری شروع کی انہوں نے کہ دجال ایک سسٹم ہے, تو پھر نبی اسلام نے ابن زیاد کو جا کے کیوں معائنہ کیا؟ 100% ہے نبی اسلام کی حدیث لٹرل ہے. اور نہیں سسٹم بھی نہیں نا, میں بھی تو اس کو سسٹم بھی نہیں اس لیے نہیں مانتا بیکاز اوور آل دورانیہ بھی نبی اسلام نے بتا دیا دجال کا, پہلا دن سال کا, ٹھیک ہے, غور سے سمجھنے اس بات کو. اتنا لمبا کوئی سسٹم ہے بھی نہیں اس کا, اگر ہے بھی تو کوئی 1.5-2 سال کا سسٹم. 2 سال کا سسٹم میں کیا کیا سسٹم ہے. اس نے آ کے ایک ٹیسٹ میں اور ایک اس میں کیا اسے کہیں گے, اس مطلب فتنے سے اچھا کوئی لفظ ہے نہیں نا. فتنہ ہوتا ہے بے بسی نا, کہ ہم بے بسی میں پھنس گئے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کی بات مان لیں.